کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایہ میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات یعنی ان کا یمن، شام، عراق اور مصر کو فتح کرنا اور اس کے علاوہ ان کا شام کی طرف ہجرت کر جانے والی پیش گوئی کو بیان کریں گے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ ہجرت مدینہ کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے اور جنگ بدر میں شکست کے بعد تو جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا۔ تمام قبائل عرب کو ان لوگوں نے جوش دلا کر مسلمانوں پر یلغار کر دینے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ چنانچہ مسلسل 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جن میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ کشی، قتل و خون ریزی، غرض یہ کہ مختلف حوصلہ شکن مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں راتوں کو جاگ جاگ کر وقت گزارتے تھے اور رات رات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانۂ نبوت کے باہر پیرا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس پریشانی اور بے سر و سامانی کے ماحول میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا یہ اعلان نشر فرمایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض یعنی دین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دلکش اور شیریں لہجے میں قرآن کریم کی ان روح پرور اور ایمان افروز آیتوں کو اعلان تلاوت فرمانا شروع کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے، اس وقت مسلمان انتہائی نامساعد حالت اور پریشانی کن صورتحال میں مبتلا تھے۔ ان حالات میں دین و دنیا کی شہنشاہی کی یہ عظیم بشارت ان کے لیے انتہائی حیرت ناک خبر تھی۔ بھلا کون تھا جو یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک مظلوم و بے کس گروہ، جس کو کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر کچل ڈالا تھا، اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آ کر چند نیک بندوں کے زیر سایہ پناہ لی تھی، اور اس کو یہاں آ کر بھی سکون و اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بھلا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گروہ کو ایسی شہنشاہی مل جائے گی کہ اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا ان کو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، بلکہ ساری دنیا ان کے جاؤ جلال سے ڈر کر لرزہ بھر اندام ہو جائے گی۔ مگر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بشارت پوری ہوئی اور مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا اور تمام سلاطین عالم کی سلطانی کے پرچم عصمت اسلام کی شہنشاہی کے آگے سرنگو ہو گئے۔ کیا اب بھی کسی کو اس پیش گوئی کی صداقت میں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا: کیا قالین ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہاں قالین کا کیا کام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، وہ وقت بہت قریب ہے جب تم قالین پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند سال بعد وہ دن آیا جب ایران و شام کی فتح وغیرہ کے بعد ہم قالین پر بیٹھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا، پھر فارس سے لڑو گے، اس پر غالب آؤ گے، پھر روم سے لڑو گے اور فتح حاصل کرو گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند سال کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمٹ کر مشارق و مغارب مجھے دکھا دیے، اور مجھے بتایا گیا کہ جہاں تک میری نظر گئی ہے
وہاں تک عن قریب میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے محض چند ہی برس بعد خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمان اتنے وسیع علاقوں پر حکمران ہوئے کہ روئے زمین پر کوئی دوسری سلطنت اتنی وسیع نہ تھی۔ ایک ایسی عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی جو نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم سرزمین مصر کو فتح کر لو گے، جہاں کا قیراط سونے کے برابر ایک سکہ مشہور ہے۔ بس وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان قرابت ہے، اور جب تم دیکھو کہ دو آدمی ایک اینٹ پر جگہ کے لیے لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی۔ اسی طرح حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بدن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، قوم قبط سے تھی جس کا وطن مصر تھا۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مصر اور مسلمانوں کے درمیان قرابت بتائی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے عبد الرحمن بن شرجیل بن حسنہ اور ربیعہ اور اس کے بھائی کو ایک اینٹ کے برابر جگہ کے لیے لڑتے دیکھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ یمن، شام اور عراق کی فتح کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمن مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا کہا مانیں گے آئیں گے، حالانکہ مدینے کا قیام ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے۔ اسی طرح کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور عراق کی فتح کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے عین مطابق یمن 8 ہجری میں فتح ہوا اور شام و عراق اس کے بعد مسلمانوں کے زیر نگیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام مسلمانوں نے فتح کر لیا اور پھر عرب سے بکثرت مسلمان وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ آج بھی وہاں عربوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ بے شک و شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بتائی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی، اور میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام وہ بات بیان فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔